امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ مؤخر کر دی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ریپبلکن قیادت نے ارکان کی عدم موجودگی کے باعث ووٹنگ ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر ووٹنگ وقت پر ہوتی تو ڈیموکریٹس کو قرارداد کی کامیابی کا امکان تھا۔ اس معاملے پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ عوام پہلے ہی مہنگائی اور بڑھتی قیمتوں کے دباؤ میں ہے، جبکہ جنگی اختیارات سے متعلق غیر یقینی صورتحال مزید پیچیدگی پیدا کر رہی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس قرارداد پر ووٹنگ اب جون کے آغاز میں متوقع ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیل کے دفاع میں امریکی میزائل ذخیرہ آدھے سے زیادہ استعمال ہونے کا انکشاف۔ واشنگٹن پوسٹ کی جانب سے دفاعی جائزوں کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اسرائیل کے دفاع میں مدد دیتے ہوئے امریکہ نے اپنے جدید میزائل دفاعی نظام کو ایک بڑا حصہ اس کا استعمال کر لیا ہے۔ امریکی افواج نے ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے 200 سے زائد تھرڈ انٹرسیپٹر میزائل فائر کیے، جو پینٹاگون کے مجموعی ذخیرے کا نصف بنتے ہیں۔ اسی دوران اسرائیل نے اپنے دفاعی نظام کے استعمال میں نسبتاً کم انحصار کیا اور اپنے ذخائر کو بڑی حد تک محفوظ رکھا۔ اسرائیلی افواج نے 100 سے کم ایرو انٹرسیپٹرز اور تقریباً 90 ڈیوس سلنگنگ میزائل استعمال کیے۔ اس کے برعکس امریکہ نے فضائی دفاع کا زیادہ بوجھ اٹھایا اور آنے والے حملوں کو روکنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ کے مطابق ایران کے خلاف آپریشن ایپک فیوری کے دوران امریکہ کو $29 بلین کی بھاری مالی لاگت کے ساتھ کم از کم 42 فوجی طیاروں کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ کانگریشنل ریسرچ سروس کی جاری کردہ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ تباہ نکارہ ہونے والے فضائی اثاثوں میں امریکہ کے جدید ترین سٹل فائٹر F-35A، F-15E لڑاکا طیارے، 24 عدد MQ-9 ریپڈ ڈرونز اور 7 ایندھن بھرنے والے ٹینکرز اور مختلف نگران و حملہ آور طیارے شامل ہیں، جبکہ جاری جنگ اور سیکیورٹی پابندیوں کے باعث نقصانات کی تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس وقت ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ ایران سے انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو قبضے میں لے لیں گے۔ ہم آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس نہیں چاہتے۔ امریکی نیوی اچھا کام کر رہی ہے، کوئی بھی بحری جہاز ایران نہیں جا رہا۔ ناکہ بندی کے ذریعے ہم آبنائے ہرمز کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا افزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل نہ کرنے کا حکم۔ رائٹرز کے مطابق آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کا حکم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید مایوس کر سکتا ہے۔ یہ حکم جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا افزودہ یورینیم بیرون ملک منتقل نہ کرنے کا حکم۔ رائٹرز کے مطابق آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کا حکم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید مایوس کر سکتا ہے۔ یہ حکم جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کو پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی کمانڈر ان چیف امیر حاتمی سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر اور آرمی چیف نے جنگی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایرانی فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج نے اعلیٰ سطح آپریشنل تیاری کے ساتھ ملکی دفاعی قوت کا مظاہرہ کیا۔ ایران کے آرمی چیف نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ چین نے ایک بار پھر ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کر دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، امن کے فروغ اور جنگ کے خاتمے کے لیے منصفانہ اور متوازن ثالثی کرنے پر چین پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کی جلد بحالی کے لیے مثبت کردار ادا کرے گا۔ ترجمان نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا دورہ کریں گے۔ شہباز شریف کے دورے کے دوران چین اور پاکستان کے رہنما دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔